الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ وقال رجل من اولیاء اللہ یا رسول اللہ؟ قال الذین اذا رؤوا ذکر اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر مختلف بندوں کو پیدا فرمایا ہے۔ کچھ ان میں بندے ایسے ہیں جو اللہ کے کھلے نافرمان، کھلے باغی، کھلے گناہوں پہ اڑے ہوئے لوگ ہیں۔ کچھ بندے اس میں ایسے ہیں جو نافرمان ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے دین کے کھلے ہوئے دشمن ہیں، جن کو ظالم کہا جاتا ہے۔ کچھ بندے ایسے ہیں جو بین درمیانی ہیں کہ کچھ مرحلوں میں کنہی مقامات پہ وہ نافرمان بھی ہیں، کہیں فرما برداری کو انجام دینے والے ہیں۔ کچھ بندے اللہ نے ایسے بنائے ہیں جو شاذ و نادر ان سے کبھی کوئی گناہ ہو جائے، کوئی لغزش ہو جائے، ورنہ وہ اس بات پہ پورے کوشاں رہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ان کی زندگی، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اور اللہ کے دین کے مطابق ہو۔ اس کیٹیگری کو جو کہ پوری زندگی اللہ کے تابع ہونے پہ لگاتی ہے، اس قسم کے لوگوں کو جو یہ چاہتے ہیں کہ صرف اور صرف میری زندگی کا اگر مقصد ہے تو وہ اللہ کے دین کی سرفرازی اور بلندی ہے۔ مجھے پیدا ہی اسی لیے کیا گیا ہے کہ میرے رب کا دین، میرے رسول کا لایا ہوا دین، یہ تمام عالم میں سرفراز ہو، بلند ہو، بالا ہو، اعلیٰ ہو۔ جن کا مقصد یہ بن جاتا ہے کہ میرے رب کا لایا ہوا دین پوری دنیا میں بلند و بالا ہو، اعلیٰ ہو، انہی کو دوسرے الفاظ میں اللہ کا ولی کہتے ہیں، انہی کو دوسرے الفاظ میں اللہ کا دوست کہتے ہیں، انہی کو دوسرے الفاظ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تابعداری کرنے والا اور سچا ماننے والا کہتے ہیں۔ ہندوستان میں بھی اور ہندوستان کے علاوہ دوسرے ممالک میں بھی جہاں بھی جنہوں نے بھی اس کو اپنا دین کو، اللہ کے دین کو، صرف اور صرف اللہ کے دین کی سرفرازی کو، بلندی کو اپنا مقصد بنایا، اللہ نے رہتی دنیا تک کے ان کے نام کو، ان کی زندگیوں کو بلند و بالا کر دیا۔ چاہے آپ دوسری جگہوں پہ عراق کے شہر طاہران چلے جائیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی دیکھ لیں، جنہوں نے 450 ہجری سے 505 ہجری تک اللہ کے دین کے لیے اپنی قربانیوں کو پیش کیا ہو۔ چاہے آپ ایران کے شہر گیلان، جس میں حضرت خواجہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو بڑے پیر صاحب کہا جاتا ہے، چاہے آپ ان کی زندگی دیکھ لیں، 470 ہجری سے آپ کی پیدائش ہوئی ایران کے شہر گیلان میں، اور 18 سال کی عمر کے بعد جب آپ عراق کے شہر بغداد میں آپ تشریف لے آئے، اسی لیے آپ نے نام سنا ہوگا، بغدادی بھی آپ کو کہا جاتا ہے۔ آپ گیلانی اس لیے کہلاتے ہیں کیونکہ ایران کے شہر جیلان میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ 470 کے بعد 561 ہجری تک، تقریباً اچھے خاصے سال 561 ہجری تک آپ نے دین کی خدمتوں کو انجام دیا، اور کئی ہزار یہودیوں جو کبھی مانتے نہیں ہیں کسی کی بات، بڑے سے بڑا اسکالر ہو اس کی بات کو بھی اسرائیل کے جو یہودی ہیں وہ جلدی قبول نہیں کرتے ہیں، انہوں نے بھی
حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ عیسائی تو بہت سے قبول کرتے ہیں، لیکن یہودی اتنے ٹھیٹھ ہوتے ہیں، اتنے شدت پسند ہوتے ہیں کہ جلدی اسلام نہیں قبول کرتے۔ اللہ نے ان کے ذریعے سے ایسا کام لیا کہ کئی ہزار یہودیوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ بعد کا زمانہ آپ دیکھیں، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا پیچھے کا زمانہ بھی دیکھیں، ان کی بھی دین کی خدمتوں کو دیکھیں۔ پھر ادھر آگے کے زمانے میں آ جائیں، حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ دیکھیں۔ آپ کی پیدائش 537 ہجری میں سجستان کے علاقے میں، افغانستان اور ایران کے بیچ کے درمیانی علاقہ جو سجستان کا ہے، اسی وجہ سے آپ کو سجستانی کہا جاتا ہے، اجمیری تو بعد میں کہا جاتا ہے۔ آپ کی پیدائش اس علاقے میں ہوئی اور 20 سال آپ نے اپنے پیر و مرشد و استاد عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں زندگی گزار دی۔ اس کے بعد اللہ کو ہندوستان کی ہدایت اور ہندوستان کے بہت سے لوگوں کو اللہ کو اسلام کی توفیق دینی تھی، اور اسلام سے اس کو بلندی عطا فرمانی تھی لوگوں کو۔ اللہ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو 579 ہجری میں، 537 میں پیدائش، 20 سال تقریباً عثمان ہارونی کی خدمت میں رہے، اور 579 ہجری میں آپ ہندوستان کی سرزمین اجمیر میں تشریف لائے۔ اس کے بعد کا زمانہ دیکھیں، اچھے خاصے سال 579 سے لے کر 627 ہجری تک آپ ہندوستان کے اجمیر کے علاقے میں دین کی خدمت کو انجام دیتے رہے، اور کئی ہزار لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، اور کئی لاکھ لوگوں نے آپ کے ہاتھوں پر توبہ کی جو مسلمان تھے، نام کے مسلمان تھے۔ اور حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا نسب بھی دیکھیں تو آپ غور کریں گے نسب پہ، تو حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا نسب حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ بعد کا پھر زمانہ اور دیکھیں، پھر بعد کے زمانے میں حضرت نظام الدین اولیاء کا زمانہ دیکھیں، 627 ہجری میں آپ کی پیدائش بدایوں، ہندوستان کا ایک شہر ہے بدایوں، اس علاقے میں ہوئی۔ اور حضرت نظام الدین اولیاء کا اگر اصلی نسب دیکھیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے، اور اگر آپ کے آبائی وطن دیکھیں جہاں آپ کے باپ دادا رہتے تھے تو وہ بخارا کا علاقہ ہے جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہے۔ 627 ہجری میں آپ کی پیدائش بدایوں کے علاقے میں ہوئی، اور تقریباً اچھے خاصے زمانے تک آپ نے ہندوستان میں دین کی خدمت کو انجام دیا۔ تقریباً 715 یا 25 تقریباً ہجری بیان کی جاتی ہے، لیکن 627 ہجری میں آپ کی پیدائش، اور آپ کا نسب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ اور بھی زمانہ بعد کا دیکھیں، حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ دیکھیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کا خواب دکھایا کہ تمہارا ہی سپہ سالار انشاءاللہ، وہ انشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ تمہارا ہی سپہ سالار صلاح الدین ایوبی وہ بیت المقدس کو فتح کرے گا۔ حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شام کے علاقے میں آپ کی پیدائش ہوئی اور بڑی دین کی خدمت انجام دی، اور بادشاہ ہونے کے باوجود فقیرانہ زندگی گزاری ہے جو اس زمانے کا عام آدمی بھی نہیں گزار سکتا، ہم و آپ بھی نہیں گزار سکتے ہیں۔ ہاں، اگر اللہ کے دین کی امید کریں اور اس کے لیے جذبات اختیار کریں تو اگر حالات آئے تو گزاریں گے، لیکن ایک عام آدمی کی جو زندگی ہو سکتی ہے اس سے بھی کمتر زندگی بادشاہ ہونے کے باوجود حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے گزاری۔ پھر بعد کا زمانہ لیں، حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا سپہ سالار حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی پیدائش بھی شام کے علاقے میں ہوئی ہے، اور آپ حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے سپہ سالار ہیں، اور اللہ نے 90 سال کے بعد، 90 سال حکومت رہی ہے عیسائیوں کی بیت المقدس پہ، اس 90 سال کے بعد
اللہ نے پھر سے بیت المقدس کو مسلمانوں کے ہاتھ میں اس فاتح حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے اللہ نے بیت المقدس کو واپس مسلمانوں کے ہاتھ میں دیا۔ اور بعد کا زمانہ دیکھیں، شیخ سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ احمد سرہندی جن کا دوسرا لقب مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تقریباً 937 ہجری کے قریب ہندوستان میں پنجاب کے شہر سرہند میں پیدا ہوا۔ اللہ نے آپ سے بھی وہ کام لیا ہے جو ہندوستان کے عام لوگ بھی آج جلدی انجام نہیں دے سکتے۔ اللہ نے اکبر کے ملعون فتنے کو اللہ نے آپ سے ختم فرمایا۔ اکبر نے جو دین الہی چلایا، جو ملا ہوا دین تھا، پتہ نہیں کس کس چیزوں سے ملا ہوا دین بنایا، اور اس میں کہیں کہیں پہ اس نے خود کو بھی معبود قرار دیا، اور اللہ نے اس فتنے سے دین اسلام کے اس سپہ سالار حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے اللہ نے اکبر کے اس فتنے کو ختم فرمایا۔ تو اب آپ اگر غور کریں کیٹیگری کے لحاظ سے، تو ایک کھلا ظالم ہے جو اللہ کا نافرمان بھی ہے اور اللہ کے دین کا دشمن بھی ہے۔ ایک کیٹیگری وہ ہے جو ظالم تو نہیں ہے لیکن نافرمانی پہ، کفر پہ، شرک پہ اڑا ہوا ہے۔ ایک کیٹیگری وہ ہے جو مسلمان تو ہے لیکن وہ نافرمانی پہ، اللہ کی نافرمانی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے کوسوں دور ہے۔ یا ایک کیٹیگری وہ ہے جو مسلمان تو ہے لیکن اس کا معاملہ درمیانی ہے، کچھ کبھی کبھی اللہ کے حکموں کو بھی انجام دے لیتا ہے، کبھی کبھی اللہ کے رسول کے طریقوں کو کبھی کبھی اختیار کر لیتا ہے، اور کبھی کبھی بالکل ایسی زندگی اس کی ہو جاتی ہے جیسی عیسائیوں، یہودیوں اور غیر مسلموں کی ہوا کرتی ہے۔ ایک کیٹیگری وہ ہے جو اللہ کے ولیوں کی ہے، جو ولیوں کی فہرست چاہے وہ امام غزالی کی ہو 450 ہجری کی، اور چاہے وہ حضرت امام عبد القادر جیلانی کی ہو جو 537 ہجری کی اور 470 ہجری کی، اور چاہے وہ معین الدین چشتی کی ہو 537 ہجری کی، اور چاہے وہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی ہو 536 ہجری کی، 636 ہجری کی۔ یہ تمام زندگیاں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے، حضرت شیخ احمد سرہندی کا اگرچہ نسب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے، حضرت نظام الدین اولیاء کا اگرچہ نسب حضرت علی سے ملتا ہے، حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا اگرچہ نسب حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے، لیکن آپ اور بھی اولیاء کی نسلیں دیکھیں جنہوں نے قربانیوں کو پیش کیا ہے، ان کا کہیں کسی صحابی سے نسب نہیں ملتا، لیکن ان کی زندگیاں صحابہ کی زندگیوں کے عین مطابق تھی۔ اس لیے اللہ نے ان کی قربانیوں کے طفیل اللہ نے ہم تک دین کو پہنچایا ہے، اور ہم اور آپ سوچ رہے ہیں کہ ہماری زندگی چل رہی ہے جس ڈرے پہ، جس انداز سے وہ چل رہی ہے تو چلنے دو، ہم کو اللہ معاف کر دے گا کسی نہ کسی اعتبار سے۔ حالانکہ اللہ کا وعدہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یاد رکھو اللہ کے دوست وہ ہیں لا خوف علیہم، ان پر قیامت کے دن خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، گزری ہوئی زندگی جو ان کی گزری ہے اس زندگی پہ وہ غمگین نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کی زندگی تابعداری اللہ کے دین پہ گزری ہے۔ لہم البشرا فی الحیات الدنیا، اللہ دنیا کی زندگی میں بھی ان کو خوشخبری دے گا، کیوں؟ دنیا میں امن و اطمینان، یہ نہیں کہ خوشخبری سے مطلب یہ ہے کہ بڑی ان کی بلڈنگیں ہوں گی، بڑی ایسٹس ہوں گی، بڑی گڈ ول ہوگی، بڑی سمپتی ہوگی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ خوشخبری کا مطلب امن و اطمینان ہوگا، ایک اللہ تعالیٰ کی عافیت، اللہ کی جانب سے عافیت کی، آسانی کی، خیر کی، بھلائی کی زندگی ہوگی فی الدنیا وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے جنت کی، اللہ کے رسول کے ہاتھ سے جام کوثر کی، اور قیامت کے دن عرش کے سائے کی، اللہ کی رضا کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخلے کی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ بات ذہن میں اپنے پیوست کر لو کہ اللہ کے کلمات، اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہونے والی۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور اگر کسی کو کامیابی ڈھونڈنی ہے تو حقیقت میں یہی کامیابی ہے جو اللہ کی تابعداری والی ہے۔
اسی لیے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ وہ اللہ کے ولی ہیں جن کی ماں نے بہت قربانیاں دی، روایتوں میں پڑھا ہوگا، بیان بھی کیا ہے پہلے بھی، بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں ہی یتیم ہو گئے، والدہ محترمہ دوسروں کے گھروں میں برتن مانج مانج کے آپ کی تربیت کیا کرتی تھی۔ والدہ محترمہ نے ایک استاد کے پاس رکھا اور بھیجایا کہ ان کو جب تک فارغ نہ کرنا جب تک یہ اللہ والا نہ بن جائے۔ حضرت بایزید بسطامی نے 14 سال تقریباً ان ولی کی خدمت میں گزارے، اور 14 سال بعد جب اللہ نے ولی کامل کا گویا اللہ کی جانب سے خطاب مل گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے دین کی خدمت پوری طرح سے لینا شروع کر۔ حضرت بایزید بسطامی کا ہی قول ہے کہ تم اگر کسی کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھ لو، کسی کی کرامتیں دیکھ لو، کسی کے چمتکار دیکھ لو، تو اس کو اس وقت تک ولی نہ سمجھنا جب تک اس کی زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق نہ دیکھنا، اللہ کے حدود کے مطابق، اللہ کی شریعت کے مطابق نہ دیکھنا، اس وقت تک وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اور یہی قول امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور یہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ کی سرزمین کے وہ عالم، وہ اللہ کے ولی ہیں۔ تقریباً 92 ہجری میں آپ کی 92 یا 96 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ وہ اللہ کے ولی ہیں جو مدینہ کی سرزمین میں کبھی مدینہ کی زمین پر سوار ہو کر نہیں چلے کہ کسی گھوڑے یا کسی خچر یا کسی سواری پہ سوار۔ لوگوں نے سوال پوچھا، اے امام مالک تم سواری پہ سوار کیوں نہیں ہوتے؟ امام مالک پہ قربان جائیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی حق وہ ادا کر دیا۔ آپ نے فرمایا مدینہ کی سرزمین میں کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑے ہوں گے، مالک کی یہ جرأت و اوقات نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے کہ اس قدم مبارک پر سواری پہ سوار ہو کے چلے۔ وہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، ان هذا الدین لا يصلح آخرہ الا بما صلح به اولہ، کہ اس دین کے بعد کی جنریشن، بعد کے آنے والے لوگ اس وقت تک درست نہیں ہو سکتے، اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے، اس وقت تک سرخروئی اور بلندی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ اپنی پہلے کی جنریشن، جو جنریشن صحابہ کی تھی، تابعین کی تھی، تبع تابعین کی تھی، معین الدین چشتی، نظام الدین اولیاء، بایزید بسطامی، بختیار کاکی، عثمان ہارونی، فضل الرحمن گنج مراد آبادی، اور تمام جنید بغدادی، امام غزالی، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، ان سب کی زندگی جس طریقے پہ گزری ہے اس طریقے پہ جب تک تمہاری زندگی نہیں آئے گی اس وقت تک تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اللہ نے موقع عنایت فرمایا ہے، ہم ولیوں سے محبت کرتے ہیں، یقینی بات ہے، اور ولیوں سے محبت کرنا یہ ایمان کی دلیل ہے۔ حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی نے پوچھا من اولیاء اللہ، اللہ کے ولی کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جب ان کو دیکھا جائے، ان پہ نظر پڑے، اللہ کی یاد آ جائے۔ اللہ اگر ان کو دیکھ کے یاد نہیں آ رہا، تعویذ گنڈے یاد آ رہے ہیں، ان سے حالات بنانے یاد آ رہے ہیں، ان سے اپنا معاشی سسٹم بنانا یاد آ رہا ہے، تو یاد رکھیں وہ اللہ کے ولی نہیں ہے۔ اگر ان سے اللہ یاد آ رہا ہے، رسول کی شریعت یاد آ رہی ہے، اللہ کے قانون یاد آ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یاد آ رہی ہے، یقیناً وہ اللہ کے ولی ہیں۔ اس لیے حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی، حضرت نظام الدین اولیاء کی زندگی آپ اٹھا کے پڑھیں، انہوں نے ایک تمام محنتیں جو انجام دی ہیں وہ صرف اور صرف دین کی سربلندی اور دین کے سربلندی کو ہی، سرفرازی کو اپنا مقصد بنایا ہے، ورنہ 20 سال عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں نہ گزارتے بلکہ دنیا کی کوئی محنت کر رہے ہوتے، اور 579 ہجری سے لے کر 627 ہجری تک ہندوستان کی سرزمین میں، اجمیر میں آپ دین کی خدمتوں کو انجام نہ دے رہے ہوتے۔ اس لیے ہم اگر محنت کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے حالات بدلنا چاہتے ہیں، ہمارے اوپر جو ظالموں کے شکنجے اور کافروں اور مشرکوں کی وہ جرأتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کھلی گستاخیاں ہو رہی ہیں، یہ سب سے پہلا معاملہ ہماری گنہگاری اور ہماری نافرمانی کا۔ وہ بات الگ ہے، وہ ظالم ہے بلکہ ظلام ہے، اللہ کے پکڑ کے مرتکب ہیں، لیکن ہم بھی ظالم ہیں کہیں نہ کہیں، کیونکہ ہم نے ولیوں کے نام کو محبت تو کی ہے، ولیوں سے محبت تو کی ہے، لیکن ولیوں کی زندگی سے محبت نہیں کی ہے۔
اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حقیقی زندگی ہے ولیوں والی، اللہ کے دوست والی، ولی کہتے ہی ہیں دوست کو، اولیاء اللہ، اللہ کے دوست والی زندگی اللہ تعالی ہم کو عطا فرمائے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر زندگی عطا فرمائے، اور کلمے والی اور رسول کے طریقے والی موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چن لیں آپ اور خیریت سے